أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اے میرے قوم ارأیتم بتا دو ان کنتم اگر ہوں میں علی بینۃ واضح نشانی پر من ربی اپنے رب کی طرف سے ورزقنی اور دی ہوں مجھے اس نے منہ اپنی طرف سے رزقا حسنا رزق اچھا روزی اچھی وما اریدو اور میں نہیں چاہتا ان اخالفکم کہ میں تمہاری مخالفت کروں الی ما انہاکم الی ما ان چیزوں کی طرف انہاکم جن سے میں روکتا ہوں تمہیں ان اریدو نہیں میں چاہتا الا الاصلاح مگر اصلاح چاہتا ہوں مستطعت جتنی میں کر سکتا ہوں وما توفیقی اور نہیں ہے میرے توفیق الا باللہ مگر اللہ کی مدد سے علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے وإلیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں ویا قوم اے میرے قوم لا یجرمنکم نہ برانگیختہ کرے تمہیں شقاقی میری مخالفت ان یصیبکم اس بات پر کہ پہنچے تمہیں یہ کہ پہنچے تمہیں مثل ما اصاب وہ جیسی چیز جو پہنچی تھی قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح وما قوم لوط اور نہیں ہے قوم لوط منکم تم سے بعید کوئی دور واستغفروا اور تم بخشش طلب کرو ربکم اپنے رب سے ثم توبوا پھر رجوع کر لو الیہ اس کی طرف ان ربی بے شک میرا رب رحیم بہت مہربان ہے ودود بہت محبت کرنے والا ہے اور وہ کہنے لگے یا شعیب اے شعیب ما نفقہ ہم نہیں سمجھتے کثیرا مما بہت ساری وہ باتیں جو تم کہتے ہیں وَإِنَّا اور بے شک ہم تو نَرَاكَ البتہ دیکھتے ہیں تجھے فِينَا ہمارے اندر ضعیفا کمزور وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتی رَحْتُكَ آپ کی برادری لَرَجَمْنَاكَ تو ہم تجھے سنسار کر چکے ہوتے وَمَا أَنْتَ وما اور نہیں ہو انت تم علینا ہم پر بعزیز کوئی پیارے قال شعیب علیہ السلام کہنے لگے یا قوم اے میرے قوم ارہبتی کیا میری برادری اعز و زیادہ پیاری ہے علیکم تم پر من اللہ سے واتخذتموہ اور تم نے بنایا ہے اللہ کو وراءکم ظہریہ اپنی پشت پیچھے ان ربی بے شک میرا رب بما ان کاموں پر تعملون جو تم کرتے ہو محیط احاطہ کیا ہوا گھیرا ہوا ویا قوم اور اے میرے قوم اعملوا تم عمل کرو علی مکانتکم اپنے طریقے پر اپنی جگہ پر اپنے طریقے پر انی عامل بے شک میں عمل کرنے والا ہوں سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے من کون ہے یأتی ہے آتا ہے جس کے پاس عذاب ایسا عذاب یخزیہ جو اس کو رسوا کرتا ہے ومن اور اس کو بھی وہ کاذب جو جھوٹا ہے وارتقبوا اور انتظار کرو انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ رقیب انتظار کرنے والا ولما اور جب جا آیا امرنا ہمارا حکم نجینا تو ہم نے نجات دی شعیب کو والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لا چکے تھے اس کے ساتھ برحمت منا اپنی مہربانی کے ساتھ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ اور خطرہ ان لوگوں کو ظلموا جو ظلم کیا تھا الصیحۃ چنکھاڑ نے فاصبحوا بس ہو گئے وہ فی دیارہم
اپنے گھروں میں جاثمی گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے، کأن گویا کہ لم یا بنو نہیں رہے تھے فیہا ان گھروں میں، الا خبردار، بعدن دوری ہے، بمدین مدین کے لیے، کما جیسا کہ بعدت دوری ہوئی سمود قوم سمود کی۔ وَلَقَدْ اور تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ الی فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف فاتبعوا بس انہوں نے سرداروں نے پیروی کی امر فرعون کے حکم کی، وما امر فرعون اور نہیں تھا فرعون کا حکم برشید کوئی درست یقدم آگے جائے گا قومہ اپنی قوم کے یعنی فرعون یوم القیامت قیامت کے دن فاوردہم بس داخل کر دے گا ان کو یا اپنی قوم کو النار آگ وبئس الورد اور برا ہے گاٹ المورود اتارے جانے کا واتبعوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی فی ہذہ اس دنیا میں لعنت ویوم القیامت اور قیامت کے دن بھی بئس الرفد برا ہے الرفد تحفہ المورود جس کو دیا جاتا ہے۔ دوبارہ ترجمہ کیا فرما رہے تھے؟ بئس الرفد برا ہے رفد تحفہ ہدیہ گفٹ المرفوض جس کو دیا جس کو دیتا وہ برا یہ بھی برا۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں۔ قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اے میرے قوم ارأیتم بتلاؤ ان کنتم اگر ہوں میں علی بینۃ واضح نشانی پر در ربی اپنے رب کی طرف سے ورزقنی اور دیا ہو اس نے مجھے منہ اپنے طرف سے رزقا حسنا اچھا رزق وما اور نہیں اريد میں چاہتا ان کے مخالفتکم تمہاری مخالفت کو علاوہ ان چیزوں کی طرف انہاکم کہ روکتا ہوں تمہیں عنہ جن سے ان نہیں اريد میں چاہتا الا اصلاح مگر اصلاح مستطعت جتنی میں کر سکتا ہوں وما توفیقی او نہیں ہے میرے توفیق الا باللہ مگر اللہ کی مدد سے علیہ اسی پر توکل تو میں بھروسہ کیے وإلیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں وَيَا قَوْمِ اے میرے قوم لا يَجْرِمَنَّكُمْ نہ بڑا گرفتہ کرے تمہیں شقاق کی کوئی مخالفت ان یصیبکم کہ پہنچے تمہیں مثل ما اصاب اس جیسی چیز جو پہنچی تھی قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح وما قوم لوط اور نہیں ہے قوم لوط منکم تم سے ببعید کوئی دور واستغفروا اور تم بخش طلب کر ربکم طرف سے ثم پھر توبوا الیہ اسی کی طرف رجوع کر ان ربی بے شک میرا رب رحیم ہو بہت مہربان ہے ودود بہت محبت کرنے والا اور وہ کہنے لگے یا شعیب اے شعیب ما نفقہ ہم نہیں سمجھتے کثیرا مما تقول بہت ساری وہ باتیں جو تم کہتے ہو وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَرَاكَ البتہ دیکھتے تجھے فینا ہمارے اندر ضعیفا کمزور وَلَوْلَا اگر نہ ہوتی رہتوں کا آپ کی برادری لَرَجَمْنَا تو ہم تو یہ سنسار کر چکے ہوتے وما اور نہیں ہو انتا تم علینا ہم پر بعزیز کوئی پیارے قال شعیب علیہ السلام کہنے لگے یا قوم اے میری قوم ارہتی کیا میری برادری اعزو زیادہ پیاری ہے علیکم تم پر من اللہ سے واتخذتموه اور تم نے بنایا ہے اس کو وراءکم ظہریا
اپنے پشتوں کے پیچھے، ان ناؤں کی بے شک میرا رب بما ان کاموں پر تعمل جو تم کرتے ہو محیط احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میرے قوم اعملوا تم عمل کرو عَلَى مَكَانَتِكُمْ اپنے طریقے پر، انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، من کون ہے یأتی آتا ہے جس کے پاس عذاب اور ایسا عذاب خزی جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کون ہے یعنی اس کو بھی جانو کون ہے جو گھاگے میں چوٹا، وارتقبوا اور تم انتظار کر لو انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ رقیب انتظار کرنے والا، ولما اور جب جاء آیا امرنا ہمارا حکم نجینا کہ ہم نجات دی شعیب اور شعیب کو والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لا چکے تھے وہاں اس کے ساتھ برحمت منا اپنے مہربانی سے، وأخذت الذین اور پکڑا ان لوگوں کو ظلموا جو ظلم کی الصیحۃ جھنکار دے، فاصبحوا بس ہو گئے وہ فی دیارہم اپنے گھروں میں جاثمین گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے، کأن گویا کہ لم یغنوا نہیں رہے تھے فیہا ان گھروں میں، الا خبردار بعد دوری ہے بمدین مدین والوں کے لیے، کما بعد جیسے دوری ہوئی سمود قوم سمود کی، وَلَقَدْ اور تحقیق ارسلنا بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو بآیات اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ الی فرعون کی طرف وملئہ اس کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا رسول پیروی کی امر فرعون کے حکم کی، وما امر فرعون اور نہیں ہے فرعون کا حکم برشید کوئی درست، یقدم وہ فرعون آگے جائے گا قوم اپنے قوم کے یوم القیامت قیامت کے دن، فاوردہم بس داخل کر دے گا ان کو النار آگ میں، وبئس الورد اور برا ہے گھاٹ المورود اتارے جانے کا، واتبعوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی فی ہادی اس دنیا میں لعنت و یوم القیامت قیامت کے دن بھی، بئس الرفق المرفوع بئس برا ہے الرفق تحفہ گفٹ المرفوع جس کو دیا جائے۔ اچھا جی، تو آپ کے ذہن میں ہے شعیب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، آخری آیت میں انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ آپ کی نماز ہی آپ کو خراب کر رہی ہے، سمجھ آپ کی نماز آپ کو کہہ رہی ہے ان جو ہے ان بتوں کی عبادت نہ کرو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور آپ کی نماز آپ کو حکم کر رہی ہے کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں تصرف نہ کریں، ہمارا مال ہے تمہارا مال تو نہیں ہے، جب ہمارا مال ہے تو جو ہم چاہیں اس میں تصرف کریں، اس میں کیا خرابی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں بھی کہا تھا انک انت الحلیم الرشید، آپ تو بڑے بردبار اور بڑے سمجھدار، میں نے آپ سے عرض کی تھا کہ بالکل مذاق کے طور پر کر بالکل مذاق اڑانے کے لیے کہا تھا۔ اچھا شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مطلب اگر میں واضح نشانی پر اپنی طرف سے اور اس نے مجھے روزی بھی اچھی دی، اچھا رزق دیا، پھر مشکل شکر کرو۔ شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو بکریاں وغیرہ جانور بہت سارے تھے، ان کی بیٹیاں بکری چرایا کرتی تھی، جانور چراتی تھی۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا 20ویں پارے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیسی ہوتی ہے؟ تزودان
دو اور لڑکیوں کو دیکھا جو روک رہے تھے اپنے جانوروں کو اور خود بوڑھے ہو چکے تھے. سمجھ آ رہی؟ تو قوم نے ان سے کہا کہ اگر تو آپ کوئی مسئلہ ہے خرچے وغیرہ کا تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو چھوڑ پہ جواب کر دیں. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا دیے ہوا مجھے میرے پاس بہت ہے، میں نے گزارا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے تو مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. یہ آفر اپنے پاس رکھ، یہ پیشکش اپنے پاس رکھ. جو چیز میں چاہتا ہوں تم سے وہ کرو، یہ نہیں چاہتا، اس کی ضرورت مجھے نہیں. میں اپنی دعوت پر تبلیغ پر تم سے کوئی تنخواہ نہیں لینا چاہتا. سمجھ آ رہی ہے کیا؟ اور فرما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ جن چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں ان میں تمہاری مخالفت کرو. جو جس کام سے تمہیں روکتا ہوں وہ خود بھی نہیں کرتا ہے. اگر تمہیں کہتا ہوں شرک نہ کرو تو خود بھی نہیں کرتا. اگر تمہیں کہتا ہوں ناپو نکاح نہ کرو تو خود بھی نہیں کرتا. اگر تمہیں کہتا ہوں کہ ڈاکہ مت ڈالو تو خود بھی نہیں کرتا. اگر تمہیں کہتا ہوں اللہ کی نافرمانی مت کرو تو خود بھی نہیں کرتا. اگر تمہیں کہتا ہوں ان بتوں کی عبادت مت کرو تو خود بھی نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یا تو میں تمہیں روکتا تھا، تمہیں روکتا ہوتا اور خود یہ کام کرتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ پھر تو ظاہر ہے کہ یہ میری خرابی تھی، یہ میرا عیب تھا، نقص تھا، لیکن تمہیں بھی روکتا ہوں اور خود بھی اس سے رکتا ہوں. اس کا مطلب ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں اصلاح چاہتا ہوں، اصلاح اعمال چاہتا ہوں. ہم اپنے اعمال درست کر، جتنی میری وسعت سی ہے اصلاح چاہتا ہوں. اور وہ توفیق الا ہے، اور توفیق تو اللہ کی مدد سے ہے. بس اللہ کی مدد سے سب کچھ کر لو. اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اے میری قوم بڑا انگیختہ نہ کرے کہ جرم میں مبتلا نہ کرے تمہیں. میری مخالفت میں کہیں آگے نہ بڑھ جاؤ، بس بہت ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم نوح کی طرح یا قوم ہود یا قوم صالح کی طرح تم پر عذاب آ جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اور قوم لوط تم سے ذرا دور رہی ہے. مدین بھی اردن میں ہے، اور قوم لوط جہاں پر بہتی تھی بحر میت ہو گئی اردن میں آج کل. بالکل قریب ہے. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جو اردن گئے ہوئے تھے، اس قوم میں شب مدینہ تھوڑا سا علاقہ ذرا اونچائی پر ہے، اور جہاں پر قوم لوط بحر میت جہاں پر آج کل پانی کھڑا ہے، عجیب سا پانی میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی چیز رہ نہیں سکتی زندہ. تھوڑا سا پانی بھی ہونا اس میں مینڈک وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو نا وہ پیدا ہو جاتی ہے. تھوڑا سا پانی کیوں نہ. یہ آپ دیکھتے ہیں دیہاتوں میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ گندا سا پانی جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تلا، پنجابی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ چپڑ، چپڑ، چپڑ. ہاں تو دیکھتے ہو کہ اس میں مینڈک وغیرہ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو پانی ہے نا، اس میں کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی.
کوئی بھی چیز، نہ مینڈک نہ مچھلی وغیرہ، ایسا عجیب سے پانی۔ اچھا تو وہ بتا رہے تھے کہ قوم وما قوم لوط منکم بعید، ہم نے آیت پڑھی، وہ سامنے سے وہ قوم لوط کی جو جگہ ہے نا باہر یہ نظر آ رہا ہے، بالکل قریب کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، میں نے کہا تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اسی کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، بے شک میرا بہت مہربان ہے، بہت محبت کرنے والا، مہربان بہت ہے، کافر کو بھی دے رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں اس کو بھی دنیا میں دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، تو ایسی بڑی مہربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، انہوں نے کہا اے شعیب ہمیں آپ کی بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی، آپ ایسی باتیں کرتے ہو نا جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، مولنے والی باتیں کرتے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا مشکل، یہ تو ہماری ذہنی سطح سے اوپر کی۔ اچھا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے قوم نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم تب آپ کو مانیں گے جب جو ہمارے بت ہیں نا ان سے آپ اپنا اقرار کرو، یا آپ کا اقرار کرو، ابھی دیکھیں آپ فرمائش دیکھیں کتنی الٹی ہیں، وہ بت پتھروں کے بنے ہوئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اگر انہوں نے آپ کا اقرار کیا، آپ کو تسلیم دے، تب ہم آپ کو مانیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یہ کہہ دیتے ہیں، بتوں کی مان دیں، بتوں سے کہا بتاؤ من ربکم، تمہارا رب کون ہے، ومن انا، اور میں کون ہوں۔ تو بتوں نے اقرار کیا، اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ان سے، بتوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو۔ یہ پتھروں سے بنے بتوں نے کہا، گویائی کس نے دی؟ اللہ نے۔ اللہ اگر انسان سے کہلوا سکتا ہے تو پتھر سے نہیں کہلوا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں جب مجھے جب پیغمبر مبعوث نہیں کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ وحی میرے پاس نہیں آئی تھی، پیغمبر کی اعلان نہیں کی، اس سے پہلے میں جب فلاں جگہ پر جاتا تھا ایک پتھر اب بھی مجھے اس کی شناخت ہے، اب بھی اس کو میں جانتا ہوں، میں جب اس کے پاس جاتا تھا مجھے سلام کرتا تھا، اب بھی اس کو میں جانتا ہوں، پتھر کی شناخت اب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں نہیں بول پڑے، تو جو ذات انسان سے کہلوا سکتی ہے وہی ذات پتھر سے بھی کہلوا سکتی ہے، درخت سے بھی کہلوا سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بتوں نے بھی اقرار کیا لیکن تب بھی نہیں مانے۔ دیکھو یہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ انہوں نے مشرکین مکہ میں فرمائش معجزہ طلب کی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، دیکھنا ایسے جو ہے نا رومال وغیرہ ہاتھوں پہ تیز آنکھوں پہ گئے، ہاں کچھ بول تو نہیں ہے، ہاں اچھا ہاں اچھا دیکھتے رہے، نہیں مان نہیں مان۔ یہ تو صرف ہرانے کے لیے ایسا ہوتا ہے، عاجز کرنے کے لیے، ماننے کے لیے نہیں۔ وہ تو صرف ہرانے کے لیے ایسا کہتے ہیں، ایسی فرمائش کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ ماننے کے لیے تو اور بہت ساری باتیں ہیں، وہ تو پیغمبر کو دیکھ کر ہی سب کو پتہ چلتا ہے۔ جنہوں نے مانا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر مانے، سمجھ آئی کہ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، آپ کو اپنے اندر کمزور دیکھتے ہیں، آپ کے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں،
آپ بڑے تاجر نہیں ہیں ہم میں سے، تو سونا چاندی کی خزانے آپ کے پاس ہو، ہماری مرادیں پوری کرے، ہم جو چاہیں ہمیں دے دے بس. سمجھ آ گیا؟ وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَوَجَعْنَاكَ، اگر آپ کی برادری نہ ہوتی تو آپ کو سنسار کر چکے ہوتے. یہ تو شکر کرو آپ کی جو برادری ہے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ان سے ہمیں شرم آ رہی ہے، تجھے کچھ کہتے نہیں. ہمارے دوست سے ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھ رہا ہے، ایک علاقہ ہے، ان کی وجہ سے ہم تجھے کچھ کہتے نہیں، مگر نہ ہم تجھے سنسار کر چکے ہوتے، پتھر مار مار کے تمہیں قتل کر چکے ہوتے. سمجھ آ رہی؟ ہمارا تعین ہے، تم ہم پر پیارے نہیں ہو، ہاں تمہاری برادری ہم پر پیارے. اگر تم جٹ نہ ہوتے نا تو دیکھتے تمہارے ساتھ کیا کرتے. سمجھ آ رہی ہے؟ تم کیا نہ ہوتے جی، جٹ نہ ہوتے یا تم گجر نہ ہوتے نا تو تیرے ساتھ دیکھتے. یا تم حرام نہ ہوتے نا پھر تمہارا علاج کرو. سمجھ آ گیا؟ اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم عربت یا قوم، اب بھی یا قوم کہہ رہے. کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں پیغمبر. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ یا قوم یا قوم یا قوم، اے میری قوم اے میری قوم، اب بھی میری قوم. یہ اخلاق ہوتے ہیں اللہ والوں کے. کیا میرے برادری تمہیں زیادہ پیاری ہے اللہ سے؟ برادری کی لاج رکھ رہے ہو اللہ کے نہیں. اور تخصص اللہ تعالیٰ کو تم نے اپنی پوچھ کے پیچھے ڈالا ہوا، پسے پوچھ ڈالا ہوا. اللہ کی پرواہ تو نہیں ہے، اللہ کا خوف ڈر نہیں ہے، برادری کا ہے. اللہ خیر بارہ دیکھیے گا، پہلے ہم سرچ کر چکے. برادری خاندان وغیرہ جو ہوتا ہے یہ بھی نعمت ہے. جب میں کہہ رہا ہے کہ تمہاری برادری نہ ہو تو میں خیر تمہاری نہیں سی. میں کہ بتایا تھا نا برادری جو ہے نا اس کو بھی غنیمت جانا. سمجھ آ رہی؟ برادری والوں کو تنگ نہ کرو، کزن رشتہ داروں کو تنگ نہ کرو، ان کے ساتھ قطع رحمی نہ کرو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کے خلاف سازشی نہ کرو، ایک دوسرے کو باتیں نہ پہنچاؤ، تعلقات قطع نہ کرو، اچھے اور برے وقت ان کا ساتھ دو، ان کی شان بشانے کرے رہو، لیکن جائز کام ہو، ناجائز میں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ وَيَا قَوْمَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. اے میرے قوم تم بھی اپنی جگہ پر اپنے طریقے پر عمل کرو، میں بھی عمل کروں گا. میں نے باز نہیں آنا اپنے عمل سے، اپنی دعوت سے باز نہیں آنا. جب تک اللہ کا حکم ہے دعوت دیتا رہو. إِنِّي عَامِلٌ، چھوڑو گا نہیں دعوت. سمجھ آ رہی ہے؟ بس قریب تم جان لو کہ کس کے پاس رسوا کون عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے. اور ترجمہ اتنی معاقب رہتی، تم بھی انتظار کرو، میں بھی کروں گا. اللہ کے حکم کا انتظار کرو. جی، اور گوئے کے عذاب کا انتظار کرو. بس کس کے بعد عذاب آتا ہے اب پتہ چل جائے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا،
جب آیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے شعیب کے ساتھ، اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چنگھاڑ، بس ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ جب وقت آیا تو گرمی اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی، ان پر پہنچ جائے۔ گرمی کی شدت اتنی ہو گئی کہ سانس ان کا پھولنے لگا، رکنے لگا۔ تو سب کہیں ایک آدمی کا ہونا کوئی تو ٹھیک ہے، سب کہیں سے سانس رکنے لگا۔ تو ایک دن دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا آیا تو خوش ہو گئے۔ اکثر لوگ وہاں پہ بھاگ کے اچانک آدمی گیا، بادل کے نیچے کھڑا ہو گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی اس کو، اس کا سانس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک آنے لگا۔ اس نے اور عورتوں کو بتایا، اکثر لوگ پہنچ کے اس کے نیچے کھڑے ہو گئے تو سانس ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پہلے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اس کے بعد آم برسانے لگا وہ بادل کا ٹکڑا، تو ادھر تو ادھر مر گئے، جوش گئے، اور جو گھروں میں تھے وہ گھروں میں پھر دیا ڈھانسے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ صرف 2 جگہوں پر بعض اوقات میں دیارہم ہے، باقی تمام جگہوں پر قرآن پاک میں دارہم ہے۔ وہ اللہ نغمہ فی وہ کہ ہم گھروں میں رہ ہی گئے تھے، یعنی کل کو ادھر ہلا بولا تھا، بچوں کا شور تھا، آوازیں تھی، ٹھیک ہے، عورتوں کا مردوں کا آنا جانا تھا۔ آج کا اللہ یغنو فیہا، ایسی خاموشی چاہتے، سناٹا، سارے مر گئے، وہ ہے کہ اس میں کوئی رہا نہیں، آواز تک نہیں۔ الا بعدا لمدین کما بعد ثمود، خبردار دوری ہلاکت ہے قوم مدین کی جیسے ہلاکت دوری ہوئی قوم سمجھ لیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رشتے میں کیا رکھتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کو؟ جی داماد رکھتے ہیں، جو ان کی بڑی بیٹی تھی صفورہ، صاد کے ساتھ صفورہ، ان کے شوہر ہیں۔ پھر آئے گا 20ویں پارے میں کہ کیا مہر کیا طے ہوا تھا اور کیسے ان کے پاس گئے، کیسے رہے، یہ تفصیل وہاں پر آئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی تھی کہ آیاتنا، نشانی وہ 9 نشانی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ عصا ڈالنے سے وہ سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ گریبان میں کرتے تھے، سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب مسلط کر دی۔ ہر جگہ مینڈک شریف ہے، مینڈک ہی مینڈک، برتنوں میں مینڈک، سالن بناتے ہیں مینڈک، کمروں میں، چرپائیوں پر، ہر جگہ مینڈک۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب پر مسلط کیا، ٹھیک ہے، ہر جگہ خون ہی خون، پانی اٹھائے خون بن جائے، پانی ہے گلاس میں پانی ہے، ٹھیک ہے، اٹھایا بھوکو لگانے لگے خون بن گیا، سالن میں خون، کپڑوں پر خون، ہر جگہ خون ہی خون۔ کتنا عجیب سا یہ عذاب ہے۔ اس طرح جو ہے نا وہ چوئی پیدا ہو گئی سروں میں، ٹھیک، ہر وقت خارج کر سر جسم پر خارج کر، ادھر ادھر خارج کر، سمجھ آ گئی۔ اس طرح اور عذاب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کی، تو یہ مراد ہے بآیات ہے۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، لیکن انہوں نے پیروی کی کس کی؟ فرعون کے حکم، موسیٰ علیہ السلام کی نہیں کی، فرعون کی، جو اپنے آپ کو
جو ہے وہ رب اعلیٰ کہتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی وہ آگے آگے ہوگا، جیسے دنیا میں آگے آگے ہے، قیامت کے دن بھی وہ لیڈر ہوگا، ایسے دنیا میں اس کی لیڈر کی ہے، لیڈر تھا، اس کو لیڈر کا شوق تھا، لیڈر بننے کا بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم اس کو قیامت والے دن لیڈر بنا دیں، لیکن کیا کرے گا وہ؟ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اپنے قوم کو آگ میں ڈال دے، ادھر لے جائے، ظاہر ہے یہ اس طرح کا ہی لیڈر تھا، سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ تو آج کل کے لیڈر بھی یہی کریں، جو ان کے پیچھے جا رہے ہیں تو فرعون کی طرف چلا، ایسے وہ چلا، جو ان کے پیچھے چلے گا تو اسی طرح فرعون کی طرف بھی آگ میں ڈالیں، جو آج کل کے لیڈر ہیں وہ بھی ایسے ہی کریں گے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور ول کہتے ہیں چشمہ پانی وغیرہ کا، المورود وہ جگہ جہاں پر جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لایا جاتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ گھاٹ۔ تو جیسے جانوروں کو لایا جاتا ہے گھاٹ پر پانی پلانے کے لیے جو پیاسے ہوتے ہیں، اسی طرح فرعون اپنے قوم کو لائے، اور کہ جہنم گھاٹ ہے، اسی طرح لائے گا اپنی قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگائی گئی تھی، قیامت کے دن لعنت ہے، لعنت دنیا میں بھی لعنت تھی، قیامت کے دن بھی لعنت ہو۔ بئس الرفق المرفوع، رفق کہتے ہیں تحفہ، ہدیہ، گفٹ، المرفوع جسے دیا جاتا ہے، یہ ان کا گفٹ ہو، گفٹ کیا؟ لعنت، یہ گفٹ ہے، دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت، یہ اللہ کی طرف سے ان کا تحفہ ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ وما علینا الا البلاغ،